جس طرح کی بھی کوشش کرتا ہے اس کو یقینی طور پر دو انجاموں میں سے ایک کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ دو انجام کون سے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ان میں سے ایک انجام جہنم کی آگ ہے اور دوسرا انجام جنت کے باغات ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر محنت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اصل کامیابی، ان کی محنت کا اصل ثمر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مل جائے اور جنت میں داخل ہونے کا پروانہ مل جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں جتنی بھی محنت کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت والے دن جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ اس کو نہیں ملتا تو انسان کی ساری محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورۃ الکہف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو اعمال میں سب سے زیادہ ہلکے ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا جہان کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کفار کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، لیکن جو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ وہ ساری زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اپنی دانست میں اپنی طرف سے کسی نہ کسی عقیدے پر ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مذہب پر ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں میں وہ محنت اور کوشش اور مشقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو اس سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری زندگی کی محنت اور کوشش کا اصل محور اور مرکز جو ہے، چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کا محور اور مرکز اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جنت کا حصول ہونا چاہیے۔ جہنم سے چھٹکارا ہمارا بنیادی مقصد اور مطمع نظر، گول، ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ کسی بھی طرح سے ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم سے پڑھی ہے 28ویں پارے سے، اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم عام طور پر صرف یہ جو ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، صرف اسی کو فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں میرے اور آپ کے اوپر فرض ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا فرض ہے، اس کے لیے کوشش کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کے سامنے کبھی دنیا کی آگ جلتی تو وہ اس کو دیکھ کر اتنا پریشان ہوتے، شاید سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا تو ان کو خون کا پیشاب آنے لگتا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے، بستر کے اوپر کبھی اس کروٹ لیٹ کبھی اس کروٹ لیٹ، پریشان رہتے، طبیعت مچلتی رہتی۔ آپ کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان ساری دنیا آرام اور سکون کے ساتھ سو رہی ہے، آپ سارا دن محنت اور مشقت کرتے ہیں،
آپ طلباء علم کو دین سکھاتے ہیں، آپ رات کو آرام کر لیا کریں، آپ کی طبیعت مچلتی رہتی ہے. فرمایا بیٹا مجھے جہنم کی آگ سونے نہیں دیتی، جہنم کی آگ مجھے سونے نہیں دیتی. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ تمہارا فریضہ ہے. اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، یہ تمہارا فرض ہے. اور وہ کس طرح کی آگ ہے جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. ایندھن کس کو کہا جاتا ہے؟ فیول، جس کے ذریعے سے آگ کو جلایا جاتا ہے، آگ کو بھڑکایا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی لکڑیاں، کبھی آپ نے لکڑیوں کی جلتی ہوئی آگ دیکھی ہوگی، وہ اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ وہ آگ اور تیز سے تیز ہوتی چلی جائے. لکڑیوں کی جگہ پر کیا لگایا جائے گا؟ وقودها الناس، انسانوں کو لگایا جائے گا. انسانوں کو لگایا جائے گا اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، اس کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کی حدت کو تیز کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو جلایا جائے گا. اور وہ آگ عام طور پر پتھروں کو آگ میں پھینکا جائے. دنیا میں جو آگ ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے. یعنی جہنم کی آگ کا 70واں حصہ، 70th پارٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دنیا کی آگ ہے. دنیا کی آگ پتھر کو جلا نہیں پاتی، جلتا نہیں ہے پتھر، یعنی ٹوٹ کر چکنا چور نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ گرم ہو جاتا ہے، جلتا رہتا ہے، اس میں تپ جاتا ہے. وہ اتنی خطرناک قسم کی آگ ہوگی، اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جس میں ان پتھروں کو دہکایا جائے گا، ان پتھروں کو اس میں ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جائے گا. اور جن چیزوں کو ایندھن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ راکھ بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے اوپر اتنے کریہ قسم کے، اتنے سخت قسم کے، اتنے شدید قسم کے فرشتے اللہ نے مقرر کر رکھے ہیں جو جہنم کے داروغہ اور نگہبان ہیں. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ سخت ہیں، وہ انتہائی زیادہ کریہ قسم کے، جیسے کسی انسان کے چہرے کے اوپر کبھی رحم کے تاثرات ہی نہ آئے ہوں، اس طرح کے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مقرر کر رکھے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو ان کو حکم دے دیا ہے وہ آنکھیں بند کر کے اسی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. جو انسان وہاں سے چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، اس جہنم کی آگ میں انسان جو ہے وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے، ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کو ترس نہیں آتا اس کے اوپر، ان کو اس کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا. اللہ نے فرمایا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، جس کے بارے میں تم نے کبھی یقین نہیں کیا تھا، تم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کا تذکرہ کیا ہے اس کی بھی کوئی حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے منہم ان منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، جہنم کی آگ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک ہوگی، کچھ لوگ ٹخنوں تک جہنم کی آگ میں ہوں گے. اور وہ ٹخنوں تک کی آگ جو ہے وہ کتنی خطرناک اور کتنی شدید ہوگی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ابو طالب جو تھے وہ آپ کی اتنی زیادہ خدمت کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، آپ کو بہت سی جگہوں پہ انہوں نے پروٹیکشن دی ہے، آپ کا دفاع کرتے رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا ان کو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، فرمایا انہ فی ضحضاح من النار، ابو طالب اسی وجہ سے جہنم کے سب سے اوپر کے درجہ میں ہے، سب سے اوپر کے درجہ میں ہے. اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں، صرف اتنا عذاب ان کو دیا گیا، آگ کی جوتیاں پہنائی گئی ہیں اور وہ جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے. فرمایا ولولا انا
لکان فی اسفل من النار کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ یہ اللہ نے میری وجہ سے ان کو جہنم کے اوپر کے درجے میں رکھا ہے، اور اگر میں نہیں ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوتے. اور جو دوسری روایت آپ کے سامنے رکھی کہ ان کو جہنم کے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کی جوتیوں کی وجہ سے ان کا سر یوں ابلے گا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے، جیسے ہنڈیا کے اندر جو ہے وہ بوائل ہوتا ہے جب کچھ، اور وہ کیسے جو ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے چیز باہر نکل رہی ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ کیفیت ہوگی، یہ جہنم کی وہ آگ ہے جو صرف جوتیاں پہنائی گئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے ابھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کو وہ آگ ان کے ٹخنوں تک ہوگی. وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى حُجْزَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنی کمر تک اس جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى عُنُقِهِ. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو جہنم کی آگ گردن تک اپنے اندر لپیٹ کے رکھے ہوئے ہوگی. اور جہنمیوں کی کیفیت اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجاہد تابعی رحمہ اللہ، ان کو امام مجاہد جو ہیں یہ تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت بڑے مفسر ہیں، صحابی ہیں. فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ جہنم کتنی وسیع ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا. فرمایا جانتے ہو کہ جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے ان کے جسم کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ عرض کی حضرت میں نہیں جانتا، آپ مجھے کچھ ارشاد فرمائیں. فرمایا جہنمیوں کے جسم اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ ان کی کان کی لو سے لے کر یہ گدی تک کا فاصلہ، کان کی لو سے لے کر گدی تک کا فاصلہ فرمایا 70 سال کی مسافت کے برابر ہوگا. 70 سال کی مسافت کے برابر. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جہنم کا ایک دانت علیہ باللہ من ذالک، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد پہاڑ کے برابر اتنے کریہ اور اتنے بد شکل ان کو جو ہے وہ جسم آتا اس میں دیے جائیں گے جہنم کے اندر. علیہ باللہ من ذالک. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے مسجد میں، اچانک ایک زوردار قسم کا دھماکہ ہوا، بہت شدید قسم کا دھماکہ، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھونچال آ گیا، یعنی ایک زلزلہ کی کیفیت پیدا ہو گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ قوموں کو، جیسے قوم سمود تھی، اور اسی طرح سے بعض قرآن مجید کی آیات کے مطابق قوم عاد کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو ایک زوردار قسم کی چیخ نے ان کو آن لیا. یہ چیخ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ساؤنڈ ویپن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، انسانوں کا نہیں. یعنی ساؤنڈ ویپن جو ساؤنڈ کا ہتھیار ہوتا ہے نا، آوازوں کا ہتھیار، یہ وہ ہے. اللہ نے اس کے ذریعے اس قوم کی اتنی شدید قسم کی پکڑ فرمائی کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. ایک قرآن کی ایک آیت میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو، نیچے سے زلزلہ، اور دوسری طرف اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زوردار قسم کی چیخ نے ان لوگوں کو آن لیا. اتنی شدت تھی اس آواز کے اندر کہ اس آواز کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ان کے جسم اندر سے ختم ہو کے رہ گئے. جیسے الیاذ باللہ من ذالک، اللہ میں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے اوپر وہ وقت نہ لائے جیسے کبھی یہ دھماکوں کا سلسلہ چلتا تھا، اور اللہ نہ کرے اگر ان میں سے کوئی شدید قسم کا دھماکہ دیکھنے والا، قریب سے اس کو دیکھنے والا کبھی زندہ بچ جاتا تھا تو اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا تھا. جو اس میں بیچارے جو ہے وہ ختم ہو جاتے وہ تو ایک الگ معاملہ، جو زندہ بچ جاتا وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھتا. اتنی شدت قسم کی آواز ہوتی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے تو ایک شدید قسم کا جو ہے وہ دھماکہ ہوا، ہم سب ڈر گئے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ حجر رمی منذ 70 خریفا فهي وقع في قعر جہنم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایک پتھر ہے
جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 70 سال پہلے جہنم کی آگ میں پھینکا گیا تھا، اس وقت سے وہ گرتا چلا جا رہا تھا، گرتا چلا جا رہا تھا، گرتا چلا جا رہا تھا۔ 70 سال کے بعد آج وہ پتھر جہنم کے نچلے والے درجے میں پہنچا ہے۔ یہ ہے جہنم کا سب سے نچلا والا گڑھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافقین جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں نفاق کی نشانیوں سے محفوظ رکھیں، ایسے معاملات سے محفوظ رکھیں جس کی وجہ سے انسان میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جہنم کے سب سے نچلے والے گڑھے میں ہوں گے، فی الدرک الاسفل۔ یہ جہنم کا سب سے سمجھے کہ نیچے والا درجہ ہے، جہنم کے یہ درجات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ابو طالب کے بارے میں انہ فی ضحضاح من النار ولولا انا لکان فی اسفلہ، وہ تو میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری خدمت کی وجہ سے اس کو جہنم کے اوپر کے درجے میں رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں چلا جاتا۔ اللہ رب العزت میں محفوظ فرمائے۔ جہنم کے کچھ درجات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، جن میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہنم کا ایک درجہ ہے جس کو کہا جاتا ہے الجحیم۔ الجحیم یعنی شدید قسم کی آگ ہوگی، ہے دہکنے والی آگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگ جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی۔ جو میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں رکھا نا، انسان کی دنیا میں جب انسان محنت اور مشقت کرتا ہے تو اس کے دو انجاموں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ اب ایک انجام ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کا حصول، اور دوسرا انجام اس کے اپوزٹ۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کرتا اور دنیا کو ترجیح دیتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جحیم والے حصہ میں ڈالیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک دوسرا درجہ کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنم کا دوسرا درجہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة۔ حطمہ جہنم کے تذکرہ ایک درجہ کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ حطمہ کیا ہے؟ حطمہ ہے انسان کو چکنا چور کر دینے والی، چکنا چور کر دینے والی۔ جیسے کوئی چیز جو ہے وہ جب کوئی لکڑی اسٹریٹ قسم کی کوئی لکڑی جہنم کی آگ میں پڑی ہوتی ہے نا، اس میں کسی آگ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے اور وہ آگ جلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے جلتی رہتی ہے، کیونکہ اس آگ کی شدت بہت کم ہے۔ اس لکڑی کے اوپر لکیریں سی پیدا ہو جاتی ہیں اس کے جلنے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت انسان کی ہو جائے گی جب جہنم کے اندر ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر جن لوگوں کو یاد پہنچے گی ان کا تذکرہ بھی کیا، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو طعنے دینے والے، چغلی اور غیبت اٹھانے والے، ہمیشہ بد زبانی کرنے والے، لوگوں کو جو ہے وہ نفرت کے ساتھ بلانے والے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے، گالم گلوچ کرنے والے، گالیاں جن کی عادت بن جاتی ہے۔ ان چیزوں سے اللہ رب العزت میں محفوظ رکھے۔ اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ آگ جس کا نام اللہ تعالی نے حطمہ رکھا ہے، اللہ نے فرمایا ذرا اس کی شدت کا تصور کرو، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ یہ وہ شخص بھی ہے جو اپنا مال جمع کر کر کے رکھتا تھا، اس کو گن گن کے رکھتا تھا اور سمجھتا تھا کہ بس میرا مال ہے مجھے بچا لے گا۔ اسی وجہ سے بد اخلاقی کرتا، لوگوں کے ساتھ طعنے دیتا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ کرتا، ہر وقت زبان پہ گالیاں ہوتی اور یہ سمجھ لیتا کہ میرے پاس تو مال ہے، میرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس شخص کو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ۔ یاد رکھیں جب اللہ نے کسی چیز کی شدت کو بڑھا کر بیان کرنا ہوتا ہے اللہ یہ انداز اختیار فرماتے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یاد رکھو یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ جو ایک ایک چیز کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، یہ انسان کے دل کے اوپر جا کے چڑھ جائے گی، دل کے اوپر چڑھ جائے گی۔ اور اس کی کیفیت بیان کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں۔ دل کے اوپر چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟
جب دنیا کے اندر کوئی بھی آگ انسان کو پہنچتی ہے تو انسان کا جسم کا ایک حصہ جلتا ہے اور جلنے کے بعد انسان کو موت آ جاتی ہے. اندر کے اعضاء بعض مرتبہ مکمل جلے ہوئے نہیں ہوتے, جیسے کوئی 60% جل جاتا ہے, کوئی جو ہے وہ 70% جل جاتا ہے, کوئی 80% جل جاتا ہے, اس کے باوجود بھی اس کی زندگی کے آثار ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہی آگ اس کو پہنچی ہوتی ہے اور خوف کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے. جبکہ جہنم کے اندر کسی جہنمی کو موت نہیں آئے گی, کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو ختم کر دیا ہے. موت کو موت دے دی اللہ رب العزت نے, اب موت نہیں آئے گی کسی شخص کو. تو کیا ہوگا, یہ آگ انسان کے جسم کو جلائے گی, الیاذ باللہ من ذالک. انسان کا جسم بھی کیسا ہوگا, اللہ رب العزت نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا سورہ نساء میں, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے, کفر اختیار کر لیتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اور جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کی جلدوں کو جلا دے گی. اور جلد کتنی موٹی ہوگی, سے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی جلد, میں نے بتایا ایک دانت کتنا بڑا ہوگا, احد پہاڑ کے برابر. اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جسم, ان کے بیٹھنے کی جگہ, ایک جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے لے کر مدینہ تک ہوگی. ایک جہنمی مکہ سے لے کر مدینہ تک کی جگہ پر پورا آئے گا, جب احد پہاڑ کے برابر اس کا ایک دانت ہے. تو 70 ہاتھ کے برابر اس شخص کی جلد ہوگی. اتنی موٹی جلد بھی اللہ فرماتے ہیں کلما ناضجت جلودہم, اتنی موٹی جلد بھی جل جائے گی. اور جب جلے گی, اللہ فرماتے ہیں کلما ناضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب وہ جلد جلے گی تو ہم اس کو پھر نئی جلد دے دیں گے تاکہ نئے سرے سے پھر عذاب چکھیں. انسان چاہے گا کہ میں مر جاؤں, جب آگ جلائے گی اس کو, وہ آگ جلاتے 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 انسان کے دل پہ پہنچے گی, اور انسان سوچ رہا ہوگا, جیسے انسان کی انتہا ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو جان چھوٹ جائے گی, ختم ہو جائے گا سلسلہ. یعنی مرنے کے بعد انسان دنیاوی آگ جو ہے وہ اس کو احساس نہیں ہوتا. مرے ہوئے انسان کو اگر آپ نے آگ میں ڈالا تو اس کو احساس نہیں ہوتا. جیسے الیاذ باللہ من ذالک ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حالت اسلام میں پیدا کیا اور اسلام کے اوپر رکھا, اسلام کے بہترین مذہب میں رکھا. جیسے ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا ہمیں جلایا جا رہا ہے, لیکن یہ آگ ایسی ہے جو التی تطلع علی الافئدہ, جو انسان کے دل کو جلائے گی. انسان خواہش کرے گا, دل جل رہا ہوگا, دل جلتا ہوا انسان محسوس کرے گا, اوپر سے جسم جلا ہے, جلد جلی ہے, پھر اندر کی ہڈیاں جلی ہیں, ہڈیاں جلنے کے بعد دل جل رہا ہے انسان کا, اور انسان کہے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے, میری جان چھوٹ جائے. موت نہیں آئے گی. انہا علیہم مؤصدہ, کیونکہ یہ کیا ہے, نار اللہ الموقدہ, یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس کے ایک درجہ کا جو ذکر کیا ہے وہ ہے کلا انہا لظا. لظا کا معنی کیا ہوتا ہے, نزاعۃ للشوا. لظا کا معنی ہے بھڑکا دینے والی آگ, بھڑکنے والی آگ. مثلا کسی شخص کے اوپر چاروں طرف پیٹرول پھینکا ہو اور اس کو ایک ماچس کی تیلی جلائی جائے اس کے سامنے. اگر نارمل کوئی آگ لگتی ہے تو ایک طرف سے لگنا شروع ہوتی ہے, کبھی ایک حصہ کپڑے کا جلا, انسان نے کپڑا فوراً اتار کے پھینک دیا, یہاں سے جلا یہ اتار کے پھینک دیا. چاروں طرف اگر پیٹرول چھڑکا ہوا اور چاروں طرف اس کے ارد گرد میں بھی پیٹرول چھڑکا ہوا, یہ ایک تصور ہے, ورنہ جہنم کی آگ کا تو دنیا کے اندر مثال ہی نہیں دی جا سکتی. اب وہ پیٹرول چھڑکنے کے بعد اس کو اس کے اندر بٹھا دیا جائے, پورا پیٹرول کے ساتھ اس کو نہلا دیا جائے, اس کے کپڑے اوپر پہنے وہ بھی پیٹرول والے. اب ایک ہی ماچس کی تیلی, ایک دیا سلائی جو ہے وہ وہاں پر جلا کے پھینک دی جائے تو اس کا تصور کریں ذرا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا, جو انسان کے جسم کو, انسان کی ہڈیوں کو چکنا چور کر کے انسان کے جسم کو جو ہے وہ چھلنی کر کے پھینک دے گی. اس طرح کی وہ کیفیت ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس رمضان میں ایسی محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے, جس کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو, اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو
جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، تو اصل میں حقیقی کامیابی یہی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ایسی کامیابی عطا فرمائے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔